اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم محترم شاہد خاقان عباسی۔ بہت طویل ان کا تجربہ ہے، نہ صرف یہ کہ سیاست کا بلکہ پاکستان کی معاشی امور کا بھی۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب اس پہ سیاست پہ جائے بغیر بہرحال اب ہمیں پاکستان کو سہارا دینا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آئی ایم ایف کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ وہ راستہ تجویز کیجئے جس کے ذریعے کہ ہم ایک جانب معاشی استحکام حاصل کریں اور پھر ہم معاشی ترقی کا یا معاشی تیزی کا کوئی سفر شروع کر سکیں۔ جو ہماری حدود اور قیود ہیں آئی ایم ایف کے تحت وہ تو ہوں گی، اور ایکسٹینڈڈ پروگرام بھی اگر ہو جائے تو اب ہمیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کامران بھائی، سب سے جو ضروری بات ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں ہوگا۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہوتی۔ معاشی ترقی سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے ملک کے عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہے کیا۔ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتا۔ یہ ایک والنٹری ایکٹ ہے، یہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، جس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے کہ جب کہیں سے آپ کو پیسہ نہ مل رہا ہو، کوئی بھی آپ پہ اعتماد نہ کرے، تو آئی ایم ایف آپ پہ اعتماد کرتا ہے، آپ کو کچھ رقم دیتا ہے کہ آپ کے معاملات سٹیبلائز ہو سکیں، اور ان کے آنے سے دوسرے جو لوگ آپ کو قرضہ دیتے ہیں یا مزید مالی امداد کرتے ہیں وہ بھی یہ وہاں سے کمفرٹ لیتے ہیں کہ ان کو بھی اعتماد ملتا ہے کہ جناب یہ ملک ایک ذمہ دار ملک بن گیا ہے۔ تو بات ساری ذمہ داری کی ہے ہم نے اپنی معیشت کو چلانے میں ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا، اس کی وجہ سے ہماری بے پناہ مالی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اب جو آئی ایم ایف پروگرام نیا آیا ہے، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ملک کی عوام کو ساتھ ساتھ یہ ضرور بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، ہمارا کیا موقف ہے، اور آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ہے کیا۔ یہاں پر ہر قسم کے شک اور شبے رہتے ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں کہ یہ کوئی ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کا، یہ کوئی ایجنڈا ہے ہماری معیشت کو ختم کرنے کا، ہمیں دباؤ میں رکھنے کا۔ ان باتوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ ہم 70 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں کہ فلانا ایجنڈا آ گیا ہے، فلانا آئی ایم ایف آ گیا ہے۔ آج ہمیں بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک نہیں ہیں، آپ اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات ہیں آپ کے، اور آپ کوئی مزید ایسا قدم نہیں لے رہے کہ اپنی معیشت کو درست کر سکیں، تو ہم آپ کو فارمولہ دیں گے۔ بدقسمتی سے آئی ایم ایف کا فارمولہ وہی ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے مخصوص حالات کیا ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک، اور اس پر یہی بات آپ نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہے آئی ایم ایف سے۔ یہ فرمائیے گا کہ این ایف سی ایوارڈ تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اس کو جنم ہم نے دیا ہے، اور اس این ایف سی ایوارڈ کے نتیجے میں اگر وفاق پہلے دن ہی کنگال ہو جاتا ہے اور جو ٹوٹل ریونیوز ہے اس کا 56% چلا جاتا ہے صوبوں کو، باقی چلا جاتا ہے قرض کی ادائیگی کو، پھر تھوڑا بہت بچتا ہے ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے، اور پھر قرض لے کے وفاق کام شروع کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی آئی ایم ایف کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان اکنامیکلی سروائیو کر سکتا ہے، اور پاکستان کی فیڈریشن اور خاص طور پہ وفاق سروائیو کر سکتا ہے این ایف سی کی موجودہ حیت میں؟ چلیں این ایف سی ایوارڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کیا نا کہ باہر سے پریشر نہیں تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کو کیا رکھا جائے، یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا، اور جس عرصے میں یہ سارا این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ ہوا اس وقت ایک ماشاء اللہ حکومت بھی تھی، اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں، ہائیبرڈ گورنمنٹس بھی آئیں، سب نے اس کو مینٹین رکھا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کو پروٹیکشن مل گیا 18ویں ترمیم میں، جس سطح پر وہ تھا اس سے آپ اس کو زیادہ کم نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کم کر دیتے ہیں، پیسے وفاق اپنے پاس رکھ لیتا ہے، صوبوں کو پیسے کم جاتے ہیں، تو پھر صوبے کیا کریں گے؟ صوبے بھی قرضہ لیں گے۔ بات تو قرضے کی ہے، بات تو اخراجات کو کم کرنے کی اور آمدن بڑھانے کی ہے۔ چاہے وہ پیسے وفاق رکھ لے اور وہ قرضہ کم لے اور آپ کے صوبے قرضہ لینا شروع کر دیں، یا وفاق پیسے کم رکھے اور قرضہ زیادہ لے اور صوبے قرضہ نہ لیں۔ چوائسز یہ ہیں آپ کے پاس۔ آپ جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف تو آپ گئے ہی نہیں کہ آپ نے نہ اخراجات کم کرنے کی کوشش کی، جو آپ کے نقصانات ہو رہے ہیں آپ کو پاور سیکٹر میں، دیگر جو ادارے ہیں، پی آئی اے ہے، ریلویز ہے، اسٹیل مل تھی، ان کو آپ نے درست نہیں کیا۔ تو آپ نے وہ مشکل فیصلے نہیں کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے۔ آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھایا نہیں، آپ نے ہمیشہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھاتے رہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آئی نہیں۔ تو یہ بنیادی فیصلے ہیں۔ ہم نے اس کا ایک آسان ذمہ دار ڈھونڈ لیا، اس کا این ایف سی ایوارڈ۔ اچھا، بڑی عمدہ بات کی آپ نے کہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی کہ بہرحال اخراجات تو ہونے ہیں۔ اب اگر ہم صوبوں کو
نہیں دیں گے تو صوبے قرضے لیں گے، اور صوبے قرضے لیں گے تو پھر دوسرا مسئلہ وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میزریبل ہے، دنیا کی کم ترین جگہوں پر ہے، 9% کے قریب ہوگا۔ اس کو 15-16% کرنے میں مکمل ناکامی کی وجہ بتائیے، یعنی کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ کیوں جتنا ہونا چاہیے کم از کم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، کیوں ہم ایک نیا نظام جنم دے چکے ہیں نان ٹیکس فائلرز کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور ایف بی آر جو نام ہے یہ تو ایک خوف کا، بلیک میلنگ کا نشان اور اس کی علامت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہمارا ٹیکس کے نظام کی اصلاحات ہیں یہ نہیں کر سکی نا کوئی بھی حکومت، حد المقدور جو صحیح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی نہیں ہو سکا نا۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ سیاسی استحکام نہیں تھا، ہم نے ہمیشہ سیاست میں مداخلت کی، الیکشن چوری ہوئے، غیر نمائندہ حکومتیں بناتے رہے، کبھی ہائبرڈ نظام بنا دیا، کبھی کچھ اور بنا لیا، ہم یہ کرسیوں کے بدر بانٹ کرتے رہے، تو اس میں تو ملک کو استحکام نہیں ملے گا، نمائندہ حکومت نہیں آئے گی، سیاست کے اندر وہ صلاحیت نہیں آئے گی جو معاملات کو حل کر سکے۔ تو اس لیے آپ نے آج بنیادی فیصلے کرنے ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ کیا وہ بنیادی فیصلے آپ ایک مستحکم سیاسی حکومت، ایک مستحکم سیاسی نظام کے بغیر کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو ملک کو سیاسی استحکام دینا ہے۔ آپ کی معاشی ترقی کی ابتدا سیاسی استحکام سے آئے گی۔ آپ نے ہمیشہ یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ اگر جی ڈی پی بڑھا لیں، ریشو کم بھی ہو، آپ کے پاس رقم تو زیادہ آ جائے گی، تو آپ نے جی ڈی پی بڑھانی ہے۔ صحیح۔ تو میں بنیادی جو معیشت کے اصول ہیں ہم اس سے بھی انحراف کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میرے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو امپیریکل کو ثبوت پیش کر دوں، لیکن آپ کسی بھی معیشت کے ایکسپرٹ سے پوچھیں، آپ کو یہی بتائے گا کہ ہماری انفارمل اکانومی جو ہے وہی ملک کو سسٹین کر رہی ہے۔ جو ہماری ایکچوئل جی ڈی پی آپ کو نظر آتی ہے، ہماری جو اصل جی ڈی پی ہے انفارمل اکانومی سمیت، وہ اس سے بہت بڑی ہے، ورنہ ہمارا ملک چل ہی نہ پاتا، ورنہ آپ کی ملک کے حالات اتنے بگڑ چکے ہوتے کہ آج لوگ سڑکوں پر ہوتے۔ تو ہماری ایک بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے، آپ نے اس کو فارمل نیٹ میں لانا ہے، یہ آپ کے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سر ایک اور چیز بہت اہم ہے جو پاکستان کی معیشت کو لے ڈوب رہی ہے، اس میں آپ کا بڑا ٹھوس اور وسیع تجربہ ہے، وہ یہ کہ ہمارا جو گیس اور بجلی کی شعبہ ہے اس کی تباہ کاری اور اس کی وجہ سے جو گردشی قرضے 5700 ارب، اور اس میں آپ نے بھی سر توڑ کوشش کر لی، متعدد بار کر کے دیکھ لی، دوسری حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے تئیں کر کے دیکھ لی، جو کچھ بھی ہوا ہر سیاسی جماعت کی آ گئی، یہ قضیہ خراب سے خراب تر ہوتا گیا، اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہوگی تو حل نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے اندر صلاحیت کی اتنی کمی ہے اور ہم حقیقت سے ہمیشہ آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ گیس کا نظام، بجلی کا نظام یہ ڈالرز میں چلتا ہے، یہ روپے میں نہیں چلتا۔ آپ جو گیس خریدتے ہیں، جو بجلی بناتے ہیں، یہ ڈالرز میں خریدتے ہیں۔ جب روپیہ کمزور ہوگا، ڈالر مضبوط ہوگا، تو روپے کے اندر اس کی گیس کی قیمت اور بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ان چیلنجز کو آپ نے کیسے، ہم نے نہ بجلی کی قیمت ہم بڑھاتے رہے، جیسے ہی وقت آتا ہے آپ کو اس نظام کے اندر جو بھی نظام ہے اس کے مطابق ہی آپ کو قیمت گیس اور بجلی کی بڑھانی پڑتی ہے۔ یہاں پر نہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلے کیے، نہ جو 16 مہینے حکومت آئی اس نے یہ فیصلے کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ بھی بگڑتا گیا، آپ کو بالآخر وہ ریٹ بڑھانے بھی پڑے کیونکہ اور کو چوائس نہیں رہی تھی، اور آپ کے تمام ادارے بھی تباہ ہو گئے۔ تو ہم جب یہ فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں، فیصلے نہیں کرتے، بر وقت نہیں کرتے، تو اس سے خرابی مزید انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور ہم اسی انتہا پہ پہنچ گئے۔ آج ہماری ہر کمپنی جو ملک کی ہے وہ بینکرپٹ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کوئی حل ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ اس کا حل پرائیویٹائزنگ کا کوئی ہے نہیں، آپ کو بجلی کی کمپنیاں پرائیویٹائز کرنی پڑیں گی، اس کی ایک شارٹ ٹرم میں قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور پھر جا کر معاملہ درست ہوگا۔ آپ کے پاس کے الیکٹرک کا اگزامپل موجود ہے۔ آج کے الیکٹرک ملک کے گردشی قرضے میں حصہ نہیں ڈالتا، لیکن باقی تمام جو آپ کے ڈسکوز ہیں جو بجلی سپلائی کرتے ہیں وہ بے پناہ کوئی رقم، کوئی 300 ارب کہتا ہے، کوئی 500 ارب کہتا ہے، پتہ نہیں رقم ہے کیا، لیکن بہت بڑی رقم، سب سے بڑا چیلنج آج آپ کے جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح دیگر ادارے بھی ہیں۔ تو جب ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، ملک کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہوگی، سیاسی عدم استحکام ہوگا، پھر یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔
اب بس اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارا ایف بی آر ہے جس کا جو کہ ظاہر ہے کہ بری طرح سے فیل ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا ایک پہلو یہ ہے کہ جی ڈی پی بڑھ جائے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھ جائے گا، لیکن جو کہ ایک بڑے بڑے نیٹ ہیں جس کا کہ آپ نے کہا، آپ نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے وہ بہت بڑا سیکٹر ہے، شاید فارمل سیکٹر سے بڑا ہے، اور اس کو اگر ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تو یقیناً پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ اور اب ظاہر ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں ایف بی آر کو تقسیم کر دیں ہم کسٹمز میں اور آئی آر ایس کے اندر، اور پھر بہرحال مختلف سوچیں ہو رہی ہیں جس میں ایک ڈیجیٹائزیشن ایک بڑی کرٹیکل سوچ ہے جو کہ چل رہی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم حاصل کر سکیں یہ اپنے ٹیکس نیٹ کو ہم بڑھا سکیں اور انفارمل سیکٹر کے ایک بڑے حصے کو فارمل کر سکیں؟ آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارے پاس یہ سب نظام موجود ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے ٹیکس کا نظام جب کورسو ہو جائے، جب اس کے ریٹس اتنے زیادہ ہوں کہ وہ ملک میں کرپشن کو بڑھائیں، تو پھر آپ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ چیزیں ختم ہوں۔ تو ہم نہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ہم ٹیکس ریٹس کو بڑھاتے ہیں، اور ہمارا تمام جو نظام ہے ایف بی آر کا وہ ایک کوارشن پہ ہے۔ آپ ذرا یہ پتہ کر لیں کہ ایک ایف بی آر کا جو بھی اس ڈویژن یا جو بھی ان کا ادارہ ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ کتنے نوٹسز جاری کرتا ہے، کتنے ارب یا خرب کے نوٹس جاری کرتا ہے، اور کلیکشن کتنی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں میں نے کمپنیوں کو دیکھا ہے جن کو 10 ارب کے نوٹس آ جاتے ہیں، ان کا کاروبار سال کا 10 ارب نہیں ہوتا، اور پھر بالآخر وہ 1.5-2 کروڑ کی رقم ادا کر کے اور اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو یہ نظام نہیں چلنے والا، یہ بالکل ناکام ہو گیا۔ آپ کو مکمل طور پہ اس نظام کو اوور ہال کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا، یہ جو کورسو میجرز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور طریقے سے جو پوری دنیا استعمال کرتی ہے آپ نے ٹیکس کو کلیکٹ کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ آپ کو انڈیویجول ٹیکس پیئرز ہیں، چاہے آپ کو اس سے کلیکشن ہو یا نہ ہو، ایک شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے۔ 122 ملین ہمارے ملک کے اندر شناختی کارڈ ہیں، 122 ملین ووٹر ہے، شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ٹیکس ادا کرنے والے 1 ملین بھی نہیں ہیں۔ یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ یہ پتہ کر لیں کہ ملک میں عمرے میں جانے والے کتنے لوگ ہیں، ملک میں ہوائی بیرون ملک جانے والے کتنے لوگ ہیں۔ تو اگر وہ سارے ٹیکس ادا نہیں کر رہے اور پھر بھی یہ اخراجات کر رہے ہیں تو پھر وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ تو آپ کو اس ملک کے لوگوں کو بھی ذمہ دار شہری بنانا پڑے گا۔ اس کا نظام موجود ہے آپ کے پاس، ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ ہم نے آج جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ 32% تک اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا، آپ بھی یقیناً 32% ادا کرتے ہوں گے۔ کیا 32% ادا کرنا مناسب بات ہے؟ آپ 32% اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ باقی ہمارے جو بھائی ہیں یا میرے طرح کے لوگ ہیں ہم ٹیکس نہیں ادا کرتے، تو کامران خان صاحب کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ختم کرنی پڑے گی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔